السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، آج سورہ نور کے اختتام پر ہم دیکھیں گے کہ جو 3 آخری رکوع اس سورہ نور کی، اور اس میں دین کے اہمیت کے تعلق سے جو آیتیں آ رہی ہیں اور دین کے احکام و مسائل یا دین کی اہمیت اور دین کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اہمیت، آپ کے فعل کی، آپ کے حکم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم کا انداز اللہ رب العزت نے کیسے سکھایا، ان ساری باتوں پر ہوگا. دین کی اہمیت یعنی دین کی محفل کی بھی اہمیت ہم آج دیکھیں گے کہ دین کی مجلس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جیسے کوئی خاص مشورہ ہو دین کے فروغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تو اس میٹنگ کی، اس مجلس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جیسے جمعہ کا خطبہ یہ ایک تعلیم کی مجلس ہے، تو اس مجلس کی کیا اہمیت ہے، اس تعلیم کی مجلس کی کیا اہمیت ہے. یا جہاد وغیرہ کی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، یا جو بھی دین کا رکن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے تھے اور اس پہلو پہ بات کرتے تھے، تو اس میٹنگ میں یا اس مجلس کی اہمیت کے تعلق سے بھی آج بات آئے گی کہ اس مجلس میں جانا اور پوری توجہ کے ساتھ سننا، اپنے مشورے کو دینا، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور جو لوگ وہاں سے اپنی نظریں چرا کر کے اور ایک دوسرے کے آڑ سے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے خبر دی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق لوگ ہیں. تو غور کریں کہ اس مجلس کی اس قدر اہمیت کہ اس پہ جانا اور جا کر کے کوئی نکل نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ مانگ لے. اور نبی مکرم کو اختیار دیا اللہ رب العزت نے کہ آپ چاہیں تو انہیں اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں، یہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. اور جو لوگ ایک دوسرے کا آڑ لے کر کے اور نکل جا رہے ہیں، چھپ چھپا کر کے نکل جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے نشاندہی کر دی کہ یہ مومن نہیں ہے. آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ دین کی سربلندی کے لیے اگر کسی مجلس میں ہمیں جانا ہو اور اگر ہم اس میں نہ جائیں، مجلس چھوڑ کر کے آ جانا، یہ منافق کی پہچان بتائی گئی. اور ہم دین کی سربلندی کو سوچنے کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی میٹنگ ہو یا میٹنگ رکھے اور اس میں جا ہی نہ، تو پھر ہمارا ایمان کا کیا حال ہے. بہرحال آج دیکھتے ہیں آیت نمبر 62. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جو اختتام ہوا وہ گھر میں داخل ہونے کے آداب پر ہوا، اور آج آغاز جو ہوگا وہ مجلس کے احکام و مسائل پر یا مجلس کے آداب کے اوپر ہوگا.
گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب میں کہ جب ہم گھر کے اندر جائیں تو سلام کر کے جائیں. اب وہ گھر اگر مسجد ہو، وہ گھر اگر ہمارا گھر ہو جہاں پہ لوگ رہتے ہوں، یا وہ گھر ہو جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، تو کس طریقے سے سلام کریں گے؟ ایک حدیث سماعت فرمائیں. مجاہد کہتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سلام ہو. جب گھر والوں کے پاس آؤ تو انہیں سلام کرو، یعنی جو سمپل ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، یعنی جہاں پہ کوئی نہیں رہ رہا ہے یا کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو وہاں پہ کیا کہنا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اس تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2650، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358. تو یہ گھر کے اندر جانے کے آداب اللہ رب العزت نے سکھائے کہ گھر کے اندر کوئی ہو نہ ہو ہمیں سلام کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر کسی کو سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، اور سلام سے ہی محبت اللہ رب العزت دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ اتنا بڑا نسخہ اور اتنی بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس کے ذریعے سے مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. آیت نمبر 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَمِيعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. مومن کی پہچان یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات پتہ چل گئی کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، یعنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے یقین بھی ہوتا ہے، اور اعضاء سے عمل بھی ہوتا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دل سے یقین کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ رزاق ہے. جتنی بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان ساری صفات پر، اور اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے پر، اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اور اس کے اسماء الحسنی پر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ رازق کوئی اور نہیں، وہ خالق ہے، اللہ ہے. زندگی اور موت کا دینے والا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. تو یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. تو رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا. تعظیم کرنا یعنی آپ کی محبت، آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کے حکم پر چلنے والا، آپ کے آرڈر کو ماننے والا ہو، آپ کی تعظیم کرنے والا ہو، آپ کی اطاعت کرنے والا ہو. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص ایمان والا ہے یا اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا ہے؟ یہاں پر ایک پہچان اللہ رب العزت نے اور بتائی. بے شمار پہچان ہم قرآن کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کی اللہ رب العزت بتاتا ہے، منافقوں کی بتاتا ہے، کافروں کی بتاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہمیں ہو جائے، ہم اپنے آپ کی کوالٹی کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا. اگر وہ ساری صفات جو مومنوں کی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہمارے اندر منافقوں کی صفت ہے تو ہم اپنی صفت کو صحیح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. اگر کافر کی صفت ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، ان صفات کو اپنے آپ سے ختم کریں. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ کہ ہم جب رشتہ کریں، دوستی کریں، آپس میں لین دین کریں تو ہم سامنے والے کو پہچان لیں کہ یہ منافق ہے، مومن ہے، یہ کافر ہے. تیسری وجہ جو بار بار بتائی جا رہی ہے، مومن کی یہ صفت ہے، منافق کی یہ صفت ہے، کافر کی یہ صفت ہے، اس کی تیسری وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پہلی وجہ کہ ہم اپنا علاج کر لیں، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی اصلاح کر لیں. دوسرا کہ ہم جب رشتہ کریں، دوستی کریں تو ہم سمجھ لیں سامنے والے کو کہ یہ مومن ہے یا نہیں. اور اگر مومن نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے بارہا یعنی بار بار قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وہ تم اس کے دوست نہیں ہو سکتے.
جو اللہ کا دشمن ہو, جو اللہ رب العزت کے دین کا دشمن ہو, تم اس سے دوستی کیسے کر سکتے ہو؟ اور تیسری وجہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ٹیچر بنا کر کے, ایک داعی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم ایک ڈاکٹر, روح کے ڈاکٹر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. تو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ کون ہے. وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو اس کے درجات کو کس طریقے سے, اس کے اعمال کو کس طریقے سے, اس کے ایمان کو کس طریقے سے بلندی تک پہنچایا جا سکتا ہے. یا اگر وہ منافق ہے تو اس کو کس طریقے سے صحیح دین پر لایا جا سکتا ہے, اس کی منافقت کو, اس کے شک کو, اس کے اندر کی برائی کو کس طریقے سے نکالا جائے گا. اگر وہ کافر ہے, انکار کرنے والا ہے, تو یقین اس کے دل دماغ کے اندر کن آیتوں سے, کن اللہ رب العزت کی نشانیوں سے, کن پہچانوں سے اس کے اندر وہ لائی جائے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت کی نے مومنوں کی ایک پہچان بتایا, اور وہ پہچان دیکھیں آپ کتنی جامع پہچان ہے. بس مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپس میں اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے. یہ مومن کی پہچان. اجتماعی کام یعنی کسی خاص مشورے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, یا دین کو مستحکم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے, کوئی مشورہ بلایا گیا ہے, یا جمعے کا خطبہ ہے. اور منافقوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب جمعے کا خطبہ یعنی تعلیم کی مجلس, خطبہ کا مطلب ہی خطاب کرنا ہے, اور خطاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سامنے والا سمجھ لے, اس کو سن لے. تو یہ خطاب ان کو, منافقوں کو بڑا بھاری گزرتا تھا کہ اتنا وقت لگ رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کے نکل جاتے تھے. ان کو, یا پھر وہ مجلس ہو کہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم اسے کس طریقے سے کیا کریں, ہم کیسا پلاننگ کریں, یا کسی بھی قسم کی کوئی مجلس ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے گھروں کی مجلس نہیں ہے کہ شادی کس طریقے سے کرنا ہے, کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے, مہمان آ رہے ہیں تو کس طریقے سے ان کی ضیافت کرنا ہے. یہ وہ مجلس نہیں ہے, یہ اللہ کے دین کی مجلس ہے. تو اس مجلس کی اہمیت بھی اس انداز میں ہوگی. تو اس مجلس کی اہمیت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہے, اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپس میں اجازت کے بغیر نہیں چلے جاتے. تو یہاں پہ احکام بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں ہل سکتے. اے نبی, بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. صاف کہہ دیا اللہ رب العزت کہ جن کو ان مجلس کی اہمیت پتا ہے کہ یہ دین کی مجلس ہے, اللہ رب العزت کے قانون کی, دین کی مجلس ہے, یہ علم کی مجلس ہے, یہ دین کی سربلندی کے لیے اس مجلس کو لگایا گیا ہے, تو وہ اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. پھر سے آپ دیکھیں, بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان والے کی پہچان ہے. اور جو ایمان والا نہیں ہے ان کو اس مجلس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ اپنا ٹائم خراب سمجھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سے چھپ کر کے نکل جاتے ہیں. تو وہ مومن نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جو آپ سے اجازت لے کے جائے گا. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے, چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں. تو جیسے جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور کسی کو حاجت اور ضرورت ہو گئی ہے, اس کو جانا ہے, تو وہ انگلی کے اشارے کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو اشارہ سے اجازت دے دیتے تھے, اور چاہتے تھے تو نہیں دیتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کے اوپر اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو ایسی مجلس جو لگی ہوئی ہے, یا ایسی میٹنگ ہو رہی ہے, یا ایسا مشورہ ہو رہا ہے, تو کوئی جا نہیں سکتا. اس کو کسی کو بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہے تو وہ پوچھے گا اور پھر اس کے بعد جائے گا, یا میٹنگ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد دیکھیں, اور ان کے لیے اللہ کی مغفرت مانگی. اچھا, ایک تو اس نے اجازت مانگا اور پھر اجازت مانگ رہا ہے وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی, تو پھر یہاں پہ دعا کیوں کرنا ہے ان کے لیے مغفرت کی؟ تو اللہ فرماتا ہے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے. کیوں مانگے؟ کیونکہ وہ اتنی خیر و برکت کی مجلس سے جا رہا ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجلس بٹھائی گئی تھی کہ کس طریقے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ وہ دنیا کی ضلالت سے, دنیا کی گمراہی سے, دنیا کی
ذلت سے وہ بچ جائیں، شراب جوا چوری اور زناکاری سے وہ بچ جائیں. اس لیے تو میٹنگ بٹھائی گئی تھی کہ انسانیت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس انسان کو کس طریقے سے سدھارا جائے، کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے. یہ نوجوانوں کو کس طریقے سے، خواتین کو کس طریقے سے، بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے. ایسی مجلس کو چھوڑ کر کے یہ جا رہا ہے، حالانکہ اسے ضروری کام ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ اکبر. اور ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں کہ کیا ایسی مجلسوں کی ہمیں بھی کبھی تلاش ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں میں جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم کتنے توجہ سے بیٹھتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے وہاں سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نکل کر کے جانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ لشکر سے کوئی اگر نکل کر کے بھاگ گیا، میدان کارزار سے جو نکل کر کے بھاگ گیا وہ لشکر ہے، تو اس کی کتنی سخت سزا ہے. 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اسی طریقے سے دین کی مجلس ہے، یہ دین کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے جو نکل کر کے بھاگے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہے. اور جو شخص محفل میں بلایا جائے اور وہ محفل میں نہ جائے، اس کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ہم خود غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جو اجازت مانگتے ہیں آپ انہیں چاہیں تو اجازت دے دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اللہ چاہے گا تو انہیں معاف کرے گا. اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. آیت نمبر 63. تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ سمجھو. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ دین کی مجلس کا ادب بتایا گیا، اور دین اصل میں نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا، کیونکہ آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے اور شریعت آپ نے ہی بتائی. آپ کی زبان مبارک سے ہی ہمیں پتہ چلا یہ قرآن ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہی ہمیں پتہ چلا یہ احادیث ہے، اور دونوں وحی الہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ان پیغام کو پہنچا دیا. کما حقہ جو آیا تھا ویسے کی ویسی ہم تک پہنچا دیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والے ہیں، تو آپ کی اہمیت، آپ کا ادب اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کو بلانا، جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو اس دور میں بھی کچھ جو بدتمیز قسم کے لوگ تھے وہ اس طریقے سے بلاتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہتا تھا یا ابو قاسم، کہ قاسم کے والد، اللہ رب. اور صحابہ کرام کیسے بلاتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول. یہ آپ کا تعارف ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم میں اور آپ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کی محفل کی عزت کرنا، کہ آپ کی محفل جب ختم ہو تو آپ سے اجازت لے کر کے ہم وہاں سے محفل سے نکلیں. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، ادب ہو آپ کا. اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری ہو گئی. دیکھیے بلانے کا انداز بھی اللہ رب العزت نے سکھایا کہ نبی کو بلانے کا انداز کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ نبی مکرم کا، کہ تم بلاؤ گے تو بلانے کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، الفاظ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور جس ساؤنڈ سے بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے، اس ساؤنڈ سے اوپر ساؤنڈ تمہارا ہو گیا. جیسے ہم جب گھر میں بات کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے اونچی آواز ہماری ہو جاتی ہے، یا بھائی سے اونچی آواز ہو جاتی ہے، دوست آپس میں بات کر رہے ہیں تو دوست سے اونچی آواز ہماری ہوتی ہے، اس کی آواز نیچے ہوتی ہے. اگر یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا ہو گیا کہ نبی مکرم کم جو ہے آواز سے بول رہے تھے، کم ساؤنڈ میں آپ بات کر رہے تھے، اور کسی شخص نے اونچے ساؤنڈ میں بات کر لیا آپ سے، تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا.
سارے اعمال کو برباد کر دے گا اللہ رب العزت. یہ ادب کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محبت کا مقام کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے باپ، اپنے بھائی اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے لگے. ہر چیز سے زیادہ محبت، اپنی جان تک سے زیادہ محبت جب تک نبی کریم سے نہیں ہوگی، جب تک وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. اور ایسے الفاظ سے بھی نہیں آپ بول سکتے. صحابہ اکرام کو فرمایا اور مکہ مدینہ کے لوگوں کو کہ ایسے الفاظ سے بھی تم نہیں خطاب کر سکتے جیسے رائنا وغیرہ جو ہم پیچھے پڑھ کر کے آ چکے ہیں، جس کے دو مطلب نکلتے ہو، ایک مطلب تو اچھا ہو اور دوسرا مطلب غلط ہو. تو ایسے الفاظ سے بھی پکارنے کا اللہ رب العزت نے منع کر دیا. تو یہ مقام و مرتبہ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 63، تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ سمجھو. ہاں، تم میں اور ان میں ایک فرق ہے، نبوت کا فرق ہے، رسالت کا فرق ہے. یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیے ہوئے کھسک جاتے ہیں. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ نبی مکرم کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ کی تعلیم کی مجلس لگی ہوئی ہے، یعنی جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، یا کوئی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے کے لیے، ویلفیئر کے کام کے لیے کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے، اور جو آڑ لے کر کے ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. اور اللہ رب العزت ان کی اس حرکت کو بھی جانتا ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس انداز سے لے رہے ہیں. اس تعلق سے دیکھتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے 5 یا 1 سے 3 لکھ لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو سے مراد کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اس سے آگے مت بڑھو. جو عمل آپ نے بتا دیا ہے اس عمل سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش مت کرو، نہ اس عمل سے کم کرنے کی کوشش. ہاں، ایمان کم زیادہ ہمارا ہوتا رہتا ہے، عمل ہمارے کم ہو جاتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی ہو جا رہی ہے، زکوٰۃ میں، دوسرے اعمال کے اندر کمی ہو رہی، لیکن زیادہ کرنے کی کوشش مت کرو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو. اگر تم آگے بڑھ رہے ہو، یعنی اپنی مرضی کے کام دین کے اندر نئے نکال رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو. یہ بہت سخت گناہ ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سب سن رہا ہے تمہاری بات اور تمہارے اعمال کو بھی جان رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آوازیں اونچی کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے میں کرتے ہو. جیسے تم آپس میں جب بات کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی خیال نہیں رکھتا کہ کس کے ساؤنڈ کیسا ہے، کس کی آواز نیچے ہے، کس کی اوپر ہے. تو ایسا نہ ہو. اور اگر تم نے نبی کی آواز سے اونچی آواز کر لی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ مقام اللہ کے نبی کا بتایا گیا اس میں. تو جو آواز کو اللہ رب العزت اونچی آواز کو پسند نہیں کر رہا نبی کے اوپر، تو کیا نبی کے اوپر اعمال کو پسند کر لے گا اللہ رب العزت؟ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر نہیں ملتا، آپ کی زندگی مبارک کے اندر نہیں ملتا، وہ کام ہم کریں اور اللہ برداشت کرے، اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا. آپ کے حکم کے بغیر، آپ کے قول فعل اور عمل کے بغیر جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ قیامت کی صبح تک دین نہیں ہو سکتا. دین تو صرف وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری شریف نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 4746 حدیث اس طرح ہے، سیدنا ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ آئے اور نماز پڑھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی حالت میں ہی آواز دے دی. مطلب حضرت سعید بن مولا آئے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ جلوہ فروز تھے، آپ نے آواز دے دی. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز توڑی نہیں.
جب نماز ختم ہو گئی تو فوراً آ کر کے حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نماز میں تھا. تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ سورہ انفال آیت نمبر 24 آپ نے پڑھ کر کے سنائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو, یعنی آپ کے حکم کو قبول کرو, آپ کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں, اس چیز کے لیے بلائے جو تمہاری زندگی بخشتی ہے. اللہ اکبر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو, اور ان کی حکم کو پورا کرنا یہ تمہاری زندگی کو بخشے گا. یعنی تمہاری زندگی اسی کے اندر ہے, تمہاری خوشیاں, تمہاری عزت, تمہاری شہرت سب اسی کے اندر ہے کہ نبی مکرم کی بات پر تم فوراً لبیک کہو. اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو انہیں آنا ہوگا, کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا کہ جب وہ بلائے, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اللہ رب العزت نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے. اس سے پتہ چلا کہ نبی مکرم کی احادیث کی, آپ کے حکم کی کیا فضیلت ہے. آگے دیکھیں آیت میں, آیت نمبر 63, لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں, یعنی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم اپنا بھی محاسبہ لیتے ہوئے چلیں کہ اگر ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اس کا انجام؟ یعنی دین کی خلاف ورزی ہے نا یہ, تو بھئی اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرنا یعنی دین کی نافرمانی کرنا, جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا اس کا انکار کرنا. تو اس کی کیا سزا ہے اگر کسی نے کیا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے اس بات سے اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اسے آزمائش میں گھیر لیا جائے یا اسے دردناک عذاب آلے. اللہ اکبر, آزمائشیں یعنی آفتیں اور مصیبتیں اس کے اوپر آنے لگ جائیں. ایسا شخص جو دین کا دعویٰ کرتا ہے, دین کے اندر رہتا ہے اور وہ دین کے احکام کو نہ مانے, اللہ کے حکم کو نہ مانے, اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانے, تو اسے انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا اس کے اوپر عذاب ہی آ جائے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کا اور اللہ کا حکم آ جائے تو ان کے حکم کے بعد اب کسی کا بھی حکم کوئی معنی نہیں رکھتا. کسی کی سوچ, کسی کی فکر, کسی کا عمل, کوئی چیز معنی نہیں رکھتی مومن کے سامنے. کہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم آ جائے, اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو سارے حکم پھر ہٹ جائیں گے, سارے حکم پھر ختم ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو اسے انتظار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے عذاب کا. سورہ حشر آیت نمبر 7, اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ, اور رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو. مطلب جو شریعت دیں, جو دین دیں, جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہم فانتہم, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. فانتہم روک دیں جس سے تم اس سے رک جاؤ. تو دین کے اندر کوئی بھی چیز ہماری نہیں چلے گی. جو نبی مکرم نے دیا ہے اسے لینا ہے اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. مطلب اگر ایسا نہیں کیا تم نے, اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر کے آ رہے ہو, اپنی مرضی سے چیزوں کو نکال رہے ہو, تو واتقوا اللہ, تو اللہ رب العزت سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا. یہاں پہ اللہ نے اپنی وہ صفت نہیں لایا کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, کریم ہے. یہاں اللہ رب العزت جو صفت آتا ہے ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا ہم نہ لیں اور جس چیز سے روکیں اس سے ہم نہ رکیں, تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ عذاب کی وعید سنائی کہ شدید عذاب دینے والا ہے اللہ رب العزت. اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 32, اس میں اللہ فرماتا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 32,
कुल अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़े, मतलब हमने ये कुरान हदीस में पढ़ लिया कि हमें अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह के नबी की इताअत करना है, या हम किसी को बता रहे हैं कि अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल की इताअत करना, और वो इनकार कर रहा है या हम इनकार कर रहे हैं। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, इनकार कर दे, तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरून, तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अरबी में ही आप समझे, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल, मोहब्बत नहीं करता, काफिरून, काफिर कह दिया अल्लाह ने इसको। ऐसा शख्स जो नबी मुकर्रम की मुखालिफत कर दे, यानी दीन की मुखालिफत कर दे, तो फिर वो दीन में रहेगा कहां से। एक हदीस भी देखते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से एक शख्स, बाएं हाथ से एक शख्स खाना खा रहा था, तो आपने फरमाया कि सीधे हाथ से खाओ, उससे दाहिने हाथ से खाने का हुक्म दिया, तो उसने उसका इनकार किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तेरा हाथ अब उठे ही ना। साहबी फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि फिर उसका जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठा। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कि आपने उससे कहा लेकिन उसने गुरूर और तकब्बुर के बिना पर यह कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं खा सकता दाएं हाथ से, मेरी तो आदत है, या वगैरह वगैरह जो भी उसने समझ करके कहा होगा। तो नबी मुकर्रम नाराज हुए कि तुम मेरी इताअत का इनकार करता है, जबकि ये अल्लाह के नबी की इताअत है, अल्लाह की इताअत है। नबी अपने तरफ से कुछ नहीं कहते, वही यूहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो वही कहते हैं जो वही इलाही होती, तो अल्लाह के हुक्म का तुम इनकार करते हो, अब तुम्हारे हाथ ना उठे। तो रावी कहते हैं कि उसके हाथ फिर जिंदगी भर नहीं उठे। ये मुस्लिम ने रिवायत किया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2021। एक और हदीस जिसके रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक खत खींचा यानी एक लाइन खींची, फिर आपने दाहिने और बाएं दो दो और कुछ कुछ लकीरें खींची, और फिर आपने फरमाया कि ये मेरा रास्ता है, ये दीन है, ये सीधा रास्ता है, और ये जो आसपास के रास्ते हैं ये शैतान की राहें हैं। और फिर आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 153 पढ़ी, और ये कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्ते पर न चलो कि तुम उस रास्ते से जुदा हो जाओगे, यानी सही रास्ते से तुम भटक जाओगे। जैसे अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं, ये हिदायत है मुत्तकी के लिए। तो गोया कि ये कलाम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो एक सीधी रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने वाली है। और इसके अलावा अगर तुम हटोगे, अपनी मर्जी की जिंदगी या कबीले की जिंदगी या दोस्त अहबाब की या फला की, वो सब रास्ते शैतानी रास्ते हैं। आपने प्रैक्टिकल करके, यानी आपने एक खत खींच करके, लाइन खींच करके और आइट साइड में लाइन खींच करके ये सहाबा इकराम को समझाया। इससे बुखारी ने रिवायत किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1718। वापस आए आयत की तरफ, आयत नंबर 63। आयत में अल्लाह रब्बुल फरमाता है तुम रसूल के बुलाने को बाहम एक दूसरे को बुलाने के मानिंद ना समझो कि तुम उनकी बात सुन लो या ना सुनो, ऐसा नहीं है। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल, यकीनन अल्लाह उन लोगों को जानता है जो तुम में से आड़ लिए हुए खिसक जाते हैं, यानी नबी की मजलिस है और वो वहां से निकल जा रहे हैं। लिहाजा चाहिए कि जो लोग उस अल्लाह के और रसूल की हुक्म की मुखालिफत करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, इस बात से डरते रहे कि उन पर आजमाइश आ जाए, यानी आफत और मुसीबतें आ जाएं, या उन्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़े, यानी वो या तो मैदान कारजान में कत्ल कर दिए जाए, या फिर और भी ऐसी कोई बड़ी आफत आए जिससे उनकी जिंदगी का चिराग ही गुल होकर के रह जाए। आज की क्लास की आखिर आयत, और इस आयत पर सूरह नूर का इख्तिताम हो रहा है। खबरदार, बिलाशुबा अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह ही का है और अल्लाह ही के लिए है। उसी की इबादत है और उसी का हुक्म, उसी का असल में हुक्म भी चलता है, उसी की सारी मखलूक है और उसी का हुक्म चलता है, उसी की तदबीर चलती है। रब है ना, वो
رب کی کیا میننگ ہوتی ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور رازق، اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی ہے، اسی کا پلان بھی ہے۔ خالق یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کرتا ہے، صرف پیدا نہیں کیا اس نے، ہم کو صرف پیدا نہیں کیا، ہماری حفاظت بھی کیا جس دن سے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کیا ہے جس دن سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے پیدا کرنے والا۔ تو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا ہم کو۔ یہ رحمان کا ایک بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور بہت ہی شفقت کے ساتھ رکھا ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ رکھا ہے کہ ہم دن رات نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ سایہ فگن ہے۔ لیکن ایک خاص وقت ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا، جسے اجل المسمى کے نام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک وہ جب اپوائنٹڈ ٹائم، ایک خاص وقت آ جائے گا تو پھر دور اللہ رب العزت کھینچ لیتا ہے۔ تو بہرحال وہ رب ہے، اور دوسرا وہ مالک بھی وہی ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ ہماری عزت کا، ہماری ذلت کا، ہماری حاجت روائی کا، ہماری مشکل کشائی کا، ہماری ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا سب مالک، اصل میں مالک دیکھیں آپ، دنیا کا مالک اگر اللہ ہے تو کیا کوئی اور کسی چیز کو اٹھا کر کے دے سکتا ہے؟ کوئی اور کسی چیز کو نہیں دے سکتا۔ مالک اللہ ہے نا، تو اللہ چاہے گا تو تمہیں شفا دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں عزت دے گا، اللہ چاہے گا تو تمہیں رزق دے گا، اللہ جو چاہے گا وہ تمہیں دے گا، وہ مالک ہے۔ یہ رب کا ماننا مطلب یہ ماننا ہے۔ اور تیسرا وہ مدبر بھی ہے، وہ پلان کرنے والا بھی ہے کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے اسے انجام دینا ہے، تو پھر وہ انجام بھی وہی دیتا ہے، صرف پلان کر کے چھوڑتا نہیں، انجام بھی وہی کرتا ہے کہ یہاں پانی گرانا ہے تو پھر گراتا بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا خبردار، ان اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب اللہ رب العزت کے۔ یقیناً وہ اس کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے جس پر تم ہو، تم کہاں پر ہو، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے تمہارا علم کا، تمہارا عمل کا، تمہارے تقوی کا کیا معیار ہے، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے ہماری زندگیوں کو۔ اور جس دن وہ اس کے طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ تو ہم جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن وہ ہمیں خبر دے گا کہ تم نے کب کیا کیا تھا، کتنی اللہ کے نبی کی نافرمانی، کتنی اللہ کی نافرمانی، کتنی اپنی من مرضی کی زندگی کیا کر کے تم آئے ہو، اللہ رب العزت اس کی پوری خبر دینے والا ہے۔ اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، ہماری ایک ایک عادتوں کو یا ہمارے دل کے اندر گزرنے والے ارادوں کو، اور جو بھی ہم نے جس بھی انداز میں کیا ہے اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے والا ہے۔ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 64 جو آخر آیت ہے سورہ نور کی، خبردار بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم جس چیز پر تم ہو، اور جس دن وہ ان کے طرف لوٹائے جائیں گے، مطلب جس دن ہم اپنے خالق کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیا۔ تو ہم یہاں پہ اس دنیا میں زبردستی نہیں بھیجے گئے، ہمیں یہاں بھیجنے کا اللہ رب العزت نے ایک مقصد طے کیا ہے، اور وہ مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں پر ہو۔ تو زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کی اصل جو ہے، یا عبادت اس عبادت کے بغیر رائگاں ہے، بیکار ہے جو توحید ہے۔ تو توحید کے بغیر یہ ساری عبادتیں بیکار ہے۔ اس لیے اس آیت سے بھی ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں جانوں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، یعنی کون دین پر عمل کرنے والا ہے، اور جو دین پر عمل کر رہا ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر جمع کرے گا اور ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے لے کر کے آئے گا، اور اللہ ہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔
یہاں پہ سورہ نور کا اختتام ہوا. سورہ نور کے تعلق سے ایک آپ کے لیے ہوم ورک کہ سورہ نور کی تلاوت پوری کی پوری ایک ساتھ میں کر کے اور اس کا پورا ترجمہ ایک ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے اندر احکامات کا آپ کو ایک مجموعہ ملے گا جو معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے. اور کچھ مثالیں ملیں گی کہ ان مثالوں سے اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے. اس سورت کا مرکزی آیت کون سی ہے؟ اس سورت کی مرکزی آیت ہے آیت نور. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور وہ کون سی روشنی ہے؟ وہ ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، اللہ کے کلام کی روشنی، اللہ کی وحی کی روشنی، جو دل کو منور کرتی ہے، جو دل کے اندر آنے کے بعد نگاہوں کو کھول دیتی ہے. پھر نگاہوں سے حق اور باطل دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. روشنی کا کیا کام ہے؟ اس نور کا کیا کام ہے؟ جب یہ نور ہمارے اندر آئے گا تو یہ اندھیروں کو دور کرنے کا کام ہے. اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری، ایک خارجی اور ایک باطنی. ظاہری اندر کا اندھیرا، خارجی دل کا اندھیرا، اور یہی اصل اندھیرا ہے. اگر دل ہی تاریک ہے، دل کے ہی اندر روشنی نہیں ہے، تو پھر بات نہیں باہر کا اندھیرا. تو سورہ نور اصل میں ایمان ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، اور زبان اور اعضاء پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ ہے اندھیرا، یہی ہے منافقت. یہ دو چیزیں اس آیت میں پیرلر چلی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اور منافق کو اللہ رب العزت نے ساتھ میں لے کر کے چلا ہے. جب یہ پوری آیتیں آپ ایک ساتھ پڑھیں گے، اور زیادہ آیتیں نہیں ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کی ایک طرف اللہ رب العزت صفت بتاتا ہے، ایک طرف منافقوں کی صفت بتاتا ہے. تو ایمان والے اور منافق، یہ دو چیزوں، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس دیے گئے. تو ان دونوں کے عمل کو سامنے رکھا گیا ہے. دل کے اندھیرے کی وضاحت کی گئی ہے. دل میں یا دین میں رکاوٹ کی وجہ، وہ بھی ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین میں رکاوٹ کی وجہ کیا چیز بنتی ہے. کوئی شخص دین پر عمل کیوں نہیں کر پاتا ہے، یا ہم لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہے. ایک ہے خواہشات نفس کی خواہش کو پورا کرنا، یعنی دنیا کے حریص ہونا، دنیا کو حاصل کرنا. اور نفس یہی چاہتی ہے، دنیا کا آرام چاہے گی، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی شوق کی چیزیں. تو یہ چیز ہمیں دین سے روکتی ہے. اور دوسری معاشرہ، سنگت. اگر ہمارے دوست احباب صحیح نہ ہو، ہمارے معاشرہ صحیح نہ ہو، ہمارے رشتہ دار صحیح نہ ہو، تو یہ بھی ہم کو دین سے روکتے ہیں. اور دوسری چیز جو خواہشات نفس ہے، یہ دو چیز اہم ہے ہم کو دین سے روکنے کے لیے. اگر ان دو چیزوں پہ ہم نے کمانڈ کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. جیسے ایک ایگزامپل دیا گیا سورہ نور کے اندر کہ وہ دور سے دیکھتے ہیں، دنیا کے جو حریص ہوتے ہیں ان کا کتنا پیارا ایگزامپل اللہ رب العزت نے دیا. آیت نمبر میرے خیال سے 36 یا ایسی کچھ ہے کہ کہا اللہ رب العزت نے کہ جب وہ دور سے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے، مطلب چٹیل میدان کے اندر، ریگستانی میدان کے اندر وہ جب دیکھتے ہیں تو دور سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ بارش پانی ہے. اور جب وہ وہاں پہ پہنچ کر کے دیکھتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. جیسے ہم روڈ پر چلتے ہوتے ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ روڈ کے آخر کنارے پر یا اس طرف دور میں پانی ہے، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. یہ ہے دنیا کے حریص کی مثال کہ اس کے دل دماغ کے اندر بہت سارے پلاننگز ہوتی ہیں
سبز باغ اس کو شیطان دکھا کر کے رکھتا ہے کہ تو ایسا کر لے ایسا کر لے، یعنی اللہ کی یہ نافرمانی کر لے، تھوڑی سی چوری کر لے اور تھوڑا سا بیاج کا کاروبار کر لے اور تھوڑا سا جھوٹ بول لے اور تھوڑی سی غیبت کر لے، تھوڑا سا فلاں کا مال کھا لے، اور اس کے بعد تو ایسا عزت والا ہو جائے گا، ایسا مالدار ہو جائے گا اور یہ ساری فیسلٹی تیرے پاس آ جائے گی۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو ویسے ہی جیسے چٹیل میدان کے اندر دور میں اس کو پانی نظر آ رہا ہے، یہ شیطان سبز باغ اس کو دکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کروا دیتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں نظر آتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس کو اتنا ہی دینا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں کر دیا ہے۔ اب اس کی چوری کرنے سے اس کی دولت کوئی بڑھ نہیں جائے گی، اس کے جھوٹ بولنے سے کوئی اس کی عزت بڑھ نہیں جائے گی، اس کے دھوکہ دینے سے کوئی اس کی سیٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ سبز باغ دکھائے گئے، اس طریقے سے اگزامپل دے کر کے بتایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس نور کو ہمارے دل کا نور بنا دے، قرآن مقدس کو ہمارے دل کا نور بنا دے، اور ہماری آنکھوں کو اس نور سے منور کر اور ٹھنڈا کر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور یہ روشنی ہے جس سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے آئی ہوئی روشنی ہے، یعنی پورا قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی ہے، یہ رب کی روشنی ہے جس سے تاریک دل روشن ہوتے ہیں، جس سے رہن سہن میں ڈھنگ آ جاتا ہے، جس سے زمین کے باشندے آسمانی لائف اسٹائل سیکھ جاتے ہیں، جس سے زمین کے باشندے آسمانی جنت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں یا تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کی روشنی ہے جس میں ٹھنڈک ہے، مٹھاس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ آؤ یہ روشنی دلوں میں بسا لیں، آؤ گھرانوں کو روشن کر لیں، آؤ اس روشنی سے کے مطابق کہ مسافر بن جائیں، آؤ اس روشنی کو سیکھنے کے یا اس روشنی کے مسافر بن جائیں، آؤ یہ روشنی پورے جہاں میں پھیلا دے، آؤ یہ روشنی پورے جہاں میں پھیلا دے، زمین کو رب کی روشنی سے بھر دیں، آؤ زندگی کو منور کر لیں۔ روشنی ہی تو ہے، روشنی ہی تو ہے جو زندگی ہے۔ اس روشنی کے ساتھ قبر میں رہنا ہے، اس روشنی کے ساتھ میدان محشر میں راستہ تلاش کرنا ہے، اس روشنی کے ساتھ پلسرات کا سفر کرنا ہے، اسی روشنی نے جنت تک لے کر کے جانا ہے، بہت دور ہمیں جانا ہے۔ اسی بات پہ میں اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔